اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ ہے ایام کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ زمین و آسمان 7 دنوں میں تخلیق کی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام، یہ جو مہینے ہیں، میں 12 مہینے میں نے تخلیق کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو یہ ماہ صفر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور نوست کے حوالے سے اس مہینے کو پہچانا جاتا ہے یا گردانا جاتا ہے. اس مسکنسیپشن کو آج ہم کلیئر کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ محمد آصف اویسی صاحب، جو اس خیال کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے کہ شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اس کے بارے میں شریعت یا اسلام کیا کہتے ہیں. علامہ صاحب، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آج کا جو اہم اور بنیادی سوال سفر کے حوالے سے کہ اس ماہ کو عوام الناس میں یہ مقبول عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یا اس میں بلائیں اترتی ہیں یا نوست اترتی ہے. تو اس شریعت کے حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً اس دور میں، اس زمانے میں، موجودہ حالات کے تناظر میں اس عظیم موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو منتخب فرمایا. دیکھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے بہت فرامین میں اس موضوع کو بڑے اہم انداز میں واضح فرمایا. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر. واہ! یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سبحان اللہ، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف، یعنی جو اہم اور ہر ایک شخص جن کتابوں کو مانتا ہے ان احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جی. اور سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت، عظیم صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ماشاءاللہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادداشت کی طاقت خود روحانی طور پر عطا فرمائی. ماشاءاللہ. انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی عدوہ نہیں ہے، ولا طیارۃ، کوئی طیارہ نہیں ہے، صحیح، اور فرمایا ولا حامۃ ولا حامہ، کوئی حامہ نہیں ہے، اور آخر میں فرمایا ولا سفر، اور کوئی سفر نہیں ہے. یہ 4 الفاظ ہیں. ان کی وضاحت کروں تو سب سے پہلا لفظ ہے لا عدوى. یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیال ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بیماری اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ کسی بھی ملاپ کی وجہ سے اس کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے. مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حکیموں کے حکیم ہیں، فرمایا لا عدوى، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو کسی دوسرے کی وجہ سے دوسرے کو لگ جائے. جب یہ حدیث پاک بیان ہوئی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ جب ریگستانوں میں ہوتے ہیں تو وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر کسی بھی بیماری والے اونٹ کے مل جانے کی وجہ سے اس صاف ستھرے اونٹ کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، خارش لگ جاتی ہے، تو وہ اس کو خارش کس کی وجہ سے لگتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس کی وجہ سے خارش لگی؟ واہ واہ واہ. تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اس اونٹ کی وجہ سے اس کو خارش لگی ہے، بلکہ اس کو جس نے خارش دی ہے اسی نے اس کو بھی دی ہے، تو کسی کی وجہ سے خارش نہیں. تو فرمایا لا عدوى، کسی کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی بیمار نہیں ہوتا. اور ارشاد فرمایا
ولا حامتا، اور کوئی حامہ نہیں ہے۔ عرب لوگوں کے اندر یہ غلط ذہن تھا کہ وہ کہتے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ان کے ذہن سے ایک کیڑا نکلتا ہے، وہ کیڑا جو ہے نا وہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے، یا وہ کیڑا جو ہے وہ اس مرنے والے کے گھر میں جا کر رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اموات پیدا ہوتی ہیں، اموات کا عام ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط ذہنیت کو اور غلط تصور کو بھی ختم فرمایا ولا حامتا، کوئی حامہ نہیں ہے۔ تیسرا لفظ فرمایا ولا طیارتا، طیارہ یہ طائرۃ سے پرندے کو بولتے ہیں۔ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی کاروبار شروع کرتے یا کہیں سفر کے لیے جانا چاہتے یا شادی کے ایام مقرر کرنا چاہتے تو اس سے پہلے یہ طیارہ کا عمل کرتے تھے، اس کو شگون بولتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ جی اس کے لیے وہ کسی پرندے کو چھوڑتے، یا بعض روایت میں ہے کہ وہ ہرن کو چھوڑتے تھے۔ وہ ہرن دوڑتا، اگر وہ دائیں طرف مڑ جاتا تو وہ اسے اپنے لیے اچھا سمجھتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ایام ہمارے لیے بہتر ہیں، اور وہ اسے اچھا شگون لیتے تھے۔ اچھا۔ اور اگر وہ ہرن بائیں طرف کو مڑ جاتا تو وہ اسے غلط سمجھتے اور اسے اپنے لیے برا سمجھتے اور ان ایام سے سفر کرنے یا شادی وغیرہ کے ایام مقرر کرنے سے پرہیز کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط شگون کو بھی رد فرما دیا، ارشاد فرمایا ولا طیارتا، ہر دن اللہ کا ہے، ہر وقت اللہ کا ہے، اس میں یہ کہنا کہ اس دن میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس نظریے کو بھی رد فرمایا۔ آخری لفظ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا سفرا، کوئی سفر نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے آپ کے سوال کا موضوع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی سفر نہیں ہے۔ سفر سے کیا مراد؟ فرمایا یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سفر کے مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، یا سفر کے مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا ہے، یا سفر کے مہینے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، بیماری سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا تھا، تو یہ تمام اوہامات ہیں اور اوہامات باطلہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس مہینے میں زیادہ علیل ہو گئے تھے، تو یہ کہنا کہ جی غسل صحت فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ علیل ہو گئے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اوہامات کا رد کرتے ہوئے فرمایا ولا سفرتا، اس طرح کا کوئی وہم کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ، یا اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر سال اللہ کا ہے، کسی دن کو یا کسی مہینے کو یا کسی ہفتے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح کہ اس مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں کرتے یا سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سفر کے لیے اگر اس مہینے میں آپ نے سفر اختیار کیا تو پورا سال آپ سفر میں رہیں گے، کچھ ایسا کانسیپٹ لوگوں کا ہے۔ ہاں، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے اور یہ یعنی کہ ایک وہم باطل ہے، اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ عام طور پر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس مہینے میں سفر نہیں کریں، یا سفر کرتے بھی ہیں تو اس سفر میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سفر میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ اس مہینے کی وجہ سے ہوا ہے، یا اس دن کی وجہ سے ہوا ہے، یا اس ہفتے کی وجہ سے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی نہیں جانا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی، چلے گئے، دیکھیں کیا ہوا۔ تو اسی سفر کو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، تو دلیل کے طور پر ہم اگر ہر بات کی سائنٹیفک کوئی ریزن ہوتا ہے، سائنٹیفک ریزن یا دلیل کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مقدسہ میں بہت سے اولیاء کا ان کی پیدائش ہوئی، ان کا ظہور ہوا، تو کون سے ایسے اولیاء ہیں جو اس ماہ مقدسہ میں تشریف لائے؟ اس ماہ مقدس میں جہاں اس طرح کے اوہامات پائے جاتے ہیں، ایسے میں اس مہینے کی بڑی فضیلت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے خاص فضائل بیان فرمائے اور اس مہینے کی خاص عبادات کو بیان فرمایا۔ بالخصوص اس مہینے میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، حضرت حابیل، جن کو قابیل نے قتل کیا تھا، وہ دنیا کا سب سے پہلی شہادت حضرت حابیل کی وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اسی مہینے میں تشریف لے کر گئے تھے۔ تو یہ جو دونوں آپ نے واقعہ جو بتائیں، یہ تو اس کا مس کانسیپٹ کی طرف جا رہا ہے اشارہ۔ اس کے اندر مس کنسیپشن نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت حابیل کی شہادت
شہادت بڑا ایک رتبہ ہے. لیکن یہ انسیڈنٹ ہوا نا اس مہینے میں. نہیں یہ تو ہوا, یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں قتل ہوا یہ حضرت یونس علیہ السلام, لیکن آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ حضرت حابیل کو تو شہادت ملی اور شہادت بڑا رتبہ ہے. ہم اس کو اس مہینے کے فضائل میں شمار کریں گے کہ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں حضرت حابیل کی شہادت. نقائص میں مت جائیں, اس کے فضائل میں جائیں کہ وہاں پہ شہادت. جس طرح ہم محرم الحرام کو فضائل بیان کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں, ہم اس مہینے کے فضائل سمجھتے ہیں نا, اسے اس مہینے کی نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ محرم الحرام منحوس ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے نا, بلکہ اس مہینے کی فضیلت ہے. اسی طرح یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ حضرت جو حابیل تھے ان کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تشریف لے گئے. تو اس مہینے کو بڑے عام شخصیات کے ساتھ نسبت بھی ہے. اور سب سے شاہ لطیف بھٹائی کا بھی اسی میں عرس, جی بالکل آپ کا بھی اسی مہینے کے اندر عرس مبارک ہے. تو بڑی عام شخصیات اور اللہ کے جو اولیاء اور مقرب بندے ہیں ان کا اس مہینے کے اندر وصال ہوا. تو یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے تو نعوذ باللہ کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو پھر اس مہینے کے اندر اپنے پاس لیتا, ان کا وصال اس مہینے میں ہوتا, پھر ان کا وصال بھی ربیع الثانی میں ہو جاتا جس طرح حضرت غوث اعظم کا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ماہ صفر المظفر اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے, کوئی اس کے اندر اس طرح کی بدشگونی نہیں ہے. تو اس طرح کا ذہن ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. سب سے بڑی عام بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, یہ ہمیں حدیث پاک ہر دن کے حوالے سے, ہر مہینے اور ہر ہفتے اور ہر سال کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم, مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے, حین یسب الدہر, جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. واہ واہ واہ, جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے بہت اچھا, بہت تو اچھی مجھے حدیث آپ نے بیان وہ کی, سبحان تکلیف اللہ. دیتا ہے. واہ واہ, فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانہ میں ہوں, اقلب اللیل والنہار, دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں, دن اور رات کو میں بدلتا ہوں. تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ دن آج خراب ہے نعوذ باللہ, یا یہ زمانہ خراب ہے, یا آج کا ہفتہ یہ ہفتہ خراب ہے, یہ مہینہ خراب ہے, یہ مہینہ منحوس ہے, تو اس طرح کے تمام کلمات یہ زمانے کو گالی دینا ہے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زمانے کو گالی دینا یہ مجھے تکلیف دینے والی بات ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ زمانہ خراب ہے. جی جی, زمانہ تو وہی چل رہا ہے جو اللہ نے بنایا. جی جی, لوگ خراب ہیں, جو کام کر رہا ہے, جو جس کی جو عمل ہے وہ خراب ہے. جی, تو یعنی کہ اس طرح کا کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ دن یا مہینہ یا ہفتہ یہ خراب ہے, یہ کہنے کے بجائے ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی بیماری آئی ہے یا مصیبت آئی ہے یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اسی میں ایک ذیلی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح کے اکثر جو سٹار ستاروں والے ہوتے ہیں, علم نجوم والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, اس دن آپ یہ کام مت کریں, یہ دن صحیح ہے, یہ کام کریں. تو اس حوالے سے پھر اس علم کو کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ دن کو خراب کہتے ہیں یا دن کو کوئی بھی غلط کہتے ہیں, دیکھیں میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے, ٹھیک, حدیث قدسی کا مطلب اللہ کا فرمان ہے. حدیث یعنی قرآن کے بعد اس کا مرتبہ ہوتا ہے حدیث قدسی کا. تو یہ حدیث قدسی اور مشکات شریف, بخاری شریف جیسی معتبر کتابوں کے اندر موجود. تو اگر کوئی نجومی بھی دن کو خراب نعوذ باللہ کہتا ہے یا مہینے کو خراب کہتا ہے تو وہ بھی اس حدیث پاک کے ذات میں آئے گا. یعنی دن کو ہم برا, زمانے کو نہیں برا کہہ سکتے, اپنے اعمال کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں. یعنی ہمارے عمل کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی بلا, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی اترتی ہے تو ہماری اپنی ہی وجہ سے ہے, نہ کہ اس مہینے یا اس دن کی وجہ سے. جزاک اللہ, بہت 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 عمدہ آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا, اس مہینے کے کچھ وظائف بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ارشادات ہیں؟ بہت ساری کتابوں کے اندر اس مہینے کے خاص وظائف, بالخصوص اس مہینے کا, اب تو چونکہ مہینہ شروع ہو چکا ہے, ورنہ اس مہینے کی پہلی شب کے نوافل بڑے یعنی مشہور ہیں. اس مہینے کی پہلی شب میں نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور دوسرا اس مہینے کے آخری بدھ میں وہ نوافل پڑھے جاتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفل کی نیت کرے عبادت للہ کی, اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار قل شریف پڑھے, ٹھیک ہے.
اور ہر دونوں رکعتوں میں ایسا ہی کرے گا تو دو رکعتیں مکمل فرمانے کے بعد وہ 70 بار سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں اور 70 مرتبہ سورہ 3 کی تلاوت کریں، 70 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا ان 2 نوافل کی برکت سے اللہ پاک اس کے دل کو غنی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اپنے آپ کو امیر ماشاء تصور اللہ، کرے گا، واہ وہ اس کا دل غنی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، تو یہ کیا کتنی بڑی نعمت ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ابھی یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اور ہم نے جو اس پہ ڈسکس کی بات یہی کی کہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جی جب سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں تو پھر اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ دنوں میں سے دن بڑے ہیں، مہینوں میں سے مہینے بڑے ہیں، راتوں میں سے راتیں بڑی ہیں، جس طرح لیلۃ القدر کا قرآن میں ہے کہ ہزارہ راتوں سے افضل ہے۔ جی جی بالکل۔ تو فضیلت بھی تو ہے نا کہیں، تو اس سفر کے حوالے سے یعنی کہ دوسرے مہینوں میں اور اس مہینے میں اس کی فضیلت کیسے ہم واضح کریں گے؟ دیکھیں مہینوں میں افضلیت ظاہر ہے کہ ہر مہینے کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی شان ہے، اسی طرح ربیع النور شریف کی اپنی شان ہے۔ تو اس مہینے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کی شان خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا سفرا، تو سفر کا ذکر خود آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح کہیں کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہیں یا ذی الحج شریف کی، تو وہ برکات تو اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اولیاء کرام کے مبارک عرس بھی ہیں اور اس کو بھی یعنی کہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت بھی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے وہ واقع ہوئے، تو یعنی مہینے کو فضیلت اس کو بھی حاصل ہے، کسی فضائل کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام آپ کے ہی کے کلام پر، آپ کی نعت پر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور مختصر وقت میں ہم نے مختصر گفتگو کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو آڈینس ہیں، ناظرین ہمارے، ان کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ مزید کسی دوسرے پروگرام میں ہم آپ کو ضرور مدعو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جس طرح ہم نے یہ پروگرام پیش کیا کہ سفر المظفر جو ہے یہ مہینہ مقدس ہے، اس میں کسی بلا کا، کسی مصیبت کا، کسی نوست کا ظہور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی اترتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے۔ سارے دن اللہ کے بنائے، سارے مہینے اللہ کے بنائے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے، ہر چیز اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ تو ہمیں کسی دن کو منحوس نہیں کہنا اور کسی زمانے کو برا نہیں کہنا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، ہم اپنے پروگرام کا اختتام حضرت علامہ کی نعت پر کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہاں قسمت نہ دل بر آیا، میں دردوں نے تے کرلاواں، تیرے ہجر فراق بیمار کتاب دی رو رو وقت نبھاواں، تیری مجھے کنو رنگ ساوا پیلا، ودی سنڑی سے جی بچھاوا، غلام فرید آہک واری، میں تا سارے درد سنا، ہو
گیوں رول راول وچ رو ہی راوے نہ یار ملدا نہ موت آوے گیوں رول راول وچ رو ہی راوے نہ یار ملدا نہ موت آوے گیوں رول راول بھیڑی نہ بھاواں امڑی علاوے بھیڑی نہ بھاواں امڑی علاوے پیکے سرے جے ہر کوئی ستاوے جانی اویڑا پھیرا نہ پاوے ایک سیج ساڑے بیتول تاوے گیوں رول راول قسمت فریدہ ڈتڑی نواری قسمت فریدہ ڈتڑی نواری اصلوں پنلول کی تم نکاری کنتے ونجے دل درداں دیماری ایک سیج ساڑے بیتول تاوے گیوں رول راول وچ رو ہی راوے نہ یار ملدا نہ موت آوے گیوں رول راول اللهم صل على